کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کے ساتھ مل کر جب کبھی کھانے کا موقع ملا تو میں اس نقطہ نظر سے سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبے کے اعتبار سے تو بہت بڑا بنایا ہے، لیکن بنیادی ضرورت کے اعتبار سے ہم ہی جیسا بنایا ہے۔ تو جس طرح اللہ کے نظام میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ کی عبادات میں بھی کچھ عبادات کے انداز ایسے ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں۔ جب کہا کہ آؤ نماز کی طرف تو ہر خاص و عام سے کہا کہ آؤ نماز کی طرف، اور جب کہا کہ آؤ کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، تو اس میں کسی امیر غریب چھوٹے بڑے میں فرق نہیں رکھا گیا۔ گویا کہ عبادات میں بھی کچھ کام ایسے ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں۔ آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا، ہم نے بارہا یہ نہ صرف دیکھا بلکہ اس تجربے سے گزرے، جب بھی کبھی صفا اور مروہ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دوڑنے کی توفیق دی تو ایک خیال یہ بھی ذہن میں آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعمال کو کس قدر فضیلت عطا کر دیتا ہے کہ ایک عورت اس پہاڑی سے لے کر اس پہاڑی تک چلی تھی، درمیان میں چند میٹر کا فاصلہ اس نے دوڑ کے کیا تھا پورا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام بادشاہوں کو اور تمام عظیم الشان اور بڑے بڑے لوگوں کو، امیروں غریبوں سے یہ کہا کہ تم بھی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میری اس بندی کی طرح دوڑو، جہاں چلنا ہے وہاں آہستہ چلو، جہاں دوڑنا ہے وہاں دوڑ کے چلو۔ تو یہ بات پہلے نقطے کے طور پر ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا رب جسے ہم اللہ تسلیم کرتے ہیں، اپنا الہ مانتے ہیں، خالق اور مالک مانتے ہیں، تو اپنی عبادات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ باتیں ایسی بتا رکھی ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں۔ لیکن اللہ کی زمین پر چونکہ سارے انسان عقلی اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں، فہم و فراست کے اعتبار سے، وزڈم کے اعتبار سے، دانائی کے اعتبار سے سب ایک جیسے نہیں ہیں، تو جس کے پاس زیادہ علم ہے، جس کے پاس زیادہ مواقع ہیں، جو زیادہ بہتر انداز میں سوچ سکتا ہے، تو اسے زیادہ سوچنا ہے، اسے زیادہ غور کرنا ہے۔ آقا رحمت علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہمیشہ بہت ہی زیادہ حوصلہ عطا کرتا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی یقیناً کرتا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں کوئی بات بھی ملے، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، تو تم اسے دوسروں تک پہنچا دو، اور پھر جو اس کی ریزن بتائی وہ بڑی شاندار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ بہت سارے سننے والے ایسے ہوں گے جو تم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، یعنی جو بتانے والا ہے اس نے تو اپنے فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق بتایا، لیکن سننے والوں میں سے ایسے بہت سارے سننے والے اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر رکھے ہیں کہ جو اسی بات کو بہت زیادہ بہتر انداز میں جان بھی سکتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں۔ اس لیے کہ علم انسان کے فہم و فراست، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور اس کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے تو وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلا نقطہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ یہ کہ پہلی تعلیم تو یہی ہے دجال کے فتنوں سے محفوظ ہونے کے لیے کہ پہلی 10 آیتیں سورہ کہف کی اور آخری 10 آیتیں سورۃ الکہف کی یاد کر لی جائیں، اور جب بھی موقع ملے ان آیات کی تلاوت کر لی جائے۔ لیکن جہاں کہیں ان آیات اور اس صورت کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع ملے تو لازماً اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے آخر اس صورت کا انتخاب کیوں کیا؟ آیات تو ساری اللہ کی آیات ہیں،
سارے ہی کلمات اللہ کے ہیں، سارا ہی قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن بطور خاص اس صورت کا انتخاب کیوں کیا؟ تو سوچنے والوں نے اس بات پر غور کیا اور کہا کہ اللہ نے اس صورت میں کچھ ایسے کردار پیش کیے ہیں کہ جن کرداروں کو اگر جان لیا جائے، اس کے بارے میں علم حاصل کر لیا جائے، تو انسان دجال کے فتنوں سے زیادہ بہتر انداز میں بچ سکتا ہے، کیونکہ یہ کردار ہماری زندگی میں واضح ہوں گے، ظاہر ہوں گے، جیسے قدیم زمانے میں ظاہر ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ واقعات ہو چکے جن کا تذکرہ سورۃ الکہف میں کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ واقعات اس لیے بتائے گئے کہ یہ کردار دوبارہ تمہاری زندگی میں نمایاں ہو سکتا ہے، تو تمہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں وہ کرنا چاہیے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے اپنے آپ کو ہم نے تیار کرنا ہے، ایک ایک واقعے کو ہم مختصر انداز میں سیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو حکمت اور دانائی ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں واقعات کا تذکرہ کروں، اس سورت کی پہلی آیت اس کو لازماً ہمیں پڑھنا چاہیے۔